بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے مضبوط ارادے کیے ہوں گے کہ اس رمضان میں ہمیں خوب جم کر عبادت کرنی ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے اور اسے ضائع ہونے نہیں دینا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں اور بخشش سے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس لیے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے۔ رمضان کے مہینے 24 گھنٹوں کا ہر منٹ، ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن کچھ خاص وقت ایسے ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آج میں آپ کو 3 ایسے وقت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ان 3 وقت کو کبھی ضائع نہ کرے، اور آپ روزانہ ان 3 گھنٹوں کو عبادت میں گزارے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو پورے مہینے میں 90 قیمتی گھنٹے آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ دنیا میں انسان اللہ کی رحمتوں اور رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ نوازتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 قیمتی وقت کون کون سے ہیں۔ پہلے قیمتی وقت ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کا 1 گھنٹہ رات کا آخری حصہ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کرنے کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے اور وہ 1 گھنٹہ اپنی عبادت میں گزارے۔ تہجد کا وقت ویسے بھی بہت قیمتی ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا آپ جانتے ہیں 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور 5 وقت کی نمازوں کے بعد سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ وہ تہجد کا وقت ہے۔ یہ تہجد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے پورے مہینے میں 1 گھنٹہ تہجد پڑھا کریں۔ رمضان کے پورے مہینے میں 1 گھنٹہ تہجد پڑھ کر یا تہجد سے پہلے عبادت کر کے ضرور گزارے۔ تہجد پڑھنے سے پہلے عبادت کرے یا تہجد کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 1 گھنٹہ سحری کے وقت اس کو عبادت میں ضرور لگائے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آ کر یہ اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی پریشان حال جو اپنی مشکل کا حل چاہتا ہو؟ مانگو مجھ سے، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے، اس لیے رمضان میں تہجد کا وقت بالکل بھی ضائع نہ ہونے دے۔ اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بیمار ہے، تکلیف میں ہیں یا کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، اس 1 گھنٹے میں اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرے۔ اس وقت اللہ سے دل کی باتیں کرے، اپنے مسائل بیان کرے، اپنے دکھ درد کا اظہار کرے۔ آپ یقین کریں، یا تو اللہ آپ کی دعائیں قبول فرما لے گا یا کسی حکمت کی تحت دنیا میں نہ صحیح لیکن آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا کہ پھر آپ کو اپنی مشکلات میں بھی راحت محسوس ہونے لگے گی۔ تو پہلا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت۔ اب دوسرے اہم وقت کے بارے میں سنتے ہیں۔ وقت ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا۔ سورج کے طلوع ہونے تک کا یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ حضور مصلی سے اس وقت اٹھتے جب سورج طلوع ہو جاتا اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی سے اٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یعنی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور سورج نکلنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 یا 4 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا اور سورج کے طلوع ہونے تک ذکر و اذکار کرنا کتنا قیمتی ہے۔ اکثر ہم فجر کی نماز پڑھ کر فوراً گھر آ کر سو جاتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تھوڑا صبر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے یا اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھ لے۔ دوسرا قیمتی وقت اشراق کے وقت کا ہے۔ اب تیسری قیمتی وقت کے بارے میں سنتے ہیں، جو ہے افطار کے وقت کا۔ افطار کے وقت بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتا ہے۔
افطار کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری بنانے اور دسترخوان سجانے کے چکر میں کچن میں یا بازار میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ افطاری پہلے سے تیار ہو، اور افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ذکر و اذکار، دعا اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے۔ افطار کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی وہ قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے ان 3 قیمتی وقت میں عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر پورا گھنٹہ نہ دے سکے تو کم از کم 15 منٹ ان وقت میں عبادت کرے۔ ان قیمتی وقت کو ضائع نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔